أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بہت ہی عظیم الشان تعریف ہے۔ اس میں انہوں نے عقیدہ اور منہج سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کی شرح کی اور اس کے اوپر دروس دیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ کو بھی موقع دیا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے اور ہم اس انعام پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آج جو مسئلہ پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 163 اس میں امام بربہاری فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ التَّوْبَةَ فَرِيضَةٌ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن كَبِيرِ الْمَعَاصِي وَصَغِيرِهَا۔ اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ بندوں پہ توبہ کرنا فرض ہے، یعنی کہ بندوں پہ فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کریں۔ من کبیر المعاصی، بڑے گناہوں کی توبہ بھی کریں، وصغیرہا، اور چھوٹے گناہوں کی توبہ بھی کریں۔ تو یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ کیسے انہوں نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا؟ کیا اس بارے میں کوئی دلیل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل اس بارے میں کئی ایک دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا توبو، یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، اور اللہ کے آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جو بتائے کہ یہاں پہ فعل امر آرڈر کا لفظ آیا ہے لیکن وہ آرڈر کے معنی میں نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے تم یہ کام کر لو۔ تو اگر کوئی الگ سے دلیل نہ ملے، الگ سے کوئی قرینہ نہ ملے، تو پھر فعل امر آرڈر کا لفظ وجوب کے لیے ہوتا ہے، فرض ہونے کا معنی دیتا ہے۔ ایسے ہی سورہ حجرات میں
آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ نہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ گناہوں کی توبہ کرنا یہ فرض ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے ظالم قرار دیا گیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو مٹا ڈالے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس آیت میں بھی حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرو۔ امام قتادہ جو تفسیر کے مشہور و معروف امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے توبہ نصوح، اس کا مطلب کیا ہے؟ الصادقہ الناصحہ، سچی توبہ کرو۔ اور یہی صورتحال احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2702 2702۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، بلکہ نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ مجھے اور آپ کو کتنی بار اللہ سے ایک دن میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں اور دل میں گناہ پہ شرمندگی نہ ہو، اور دل میں آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم اور ارادہ نہ ہو، بلکہ توبہ کی شرائط ہوتی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وہ گناہ جس کی توبہ کرنے جا رہے ہیں اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پشیمان ہوں، آپ کو افسوس ہو کہ میں نے گناہ کیوں کیا ہے۔ اور ندامت اور افسوس اور پشیمانی اللہ کے ڈر سے ہو، اللہ کے خوف سے ہو، اللہ کے عذاب کے خوف سے ہو، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ہو۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، کہ ندامت، پشیمانی یہ توبہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کی توبہ کرنے لگے ہیں اسے فوری طور پہ چھوڑ دیں، اس سے الگ ہو جائیں۔ یہ توبہ نہیں، کھیل تماشا ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور معافی بھی مانگتے رہیں۔ آپ بینک میں سودی نوکری کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں۔
آپ بدکاری کی توبہ کر رہے ہیں اور دل میں یہ پختہ عزم ہے کہ کل پھر میں نے یہی کام کرنا ہے، تو توبہ کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 17 کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، یتوبون من قریب، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رجوع کرتا ہے، جن کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت آتی ہے قال انی تبت الآن، پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وللذین یموتون ہم کفار، ان کی بھی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پکا ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں 135 میں فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ، بخشش چاہنے والے لوگ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے بطور بشر بعد میں پھر گناہ ہو جائے، لیکن کم از کم جب توبہ کر رہے تھے تب پکا ارادہ تھا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، اس پہ ظلم و زیادتی کی تھی، تو اس سے رابطہ کرنا ہوگا، اس سے معافی لینا ہوگی، اس کا حق اس کو دینا ہوگا، یا کم از کم معافی لے لینی ہوگی۔ تو یہ ہے توبہ، جس کے بارے میں امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ التَّوْبَةَ فَرِيضَةٌ لِلْعِبَادِ، اس بات پہ ایمان رکھنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا کہ توبہ کرنا بندوں پہ فرض ہے۔ أَن يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ وہ اللہ سے توبہ کریں، من کبیر المعاصی و صغیرها، بڑے گناہوں کی بھی اور چھوٹے گناہوں کی بھی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 164 164، امام بربہاری کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَشْهَدْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ شَاكٌ فِيمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کے حق میں شہادت نہ دے جس کے حق میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہادت دی، کس چیز کی شہادت دی؟ جنت میں جانے کی۔ تو جو اس شخص کے حق میں جنت میں جانے کی شہادت نہ دے جس کے حق میں اللہ کے رسول نے جنت میں جانے کی شہادت دی ہے، فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ، وہ بدعت والا ہے، گمراہی والا ہے، بدعتی شخص ہے، گمراہ شخص ہے۔ شاکن، وہ شک کرنے والا کہلائے گا اس چیز میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی ہے اور بیان کی ہے۔
اس مسئلے کا مفہوم یہ نکلا کہ ہر وہ انسان، ہر وہ مرد و عورت جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، مجھ پہ آپ پہ واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور جو ایسے شخص کے جنتی ہونے پہ یقین نہ رکھے، ایسے شخص کے جنتی ہونے کا اقرار و اعتراف نہ کرے جس کو نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیا، تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ مثال کے طور پہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ساتھ جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی، جن کا تذکرہ کئی بار ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ خلفائے اربع، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اور اس طرح کر کے یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، اور پھر جو ان کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، مثال کے طور پہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جنتی عورتوں کی یہ سردار ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے جنتی ہونے پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آل بیت سے محبت کا نعرہ لگانے والے لوگ سیدہ عائشہ سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں جہنمی تک قرار دیتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک کلپ موجود ہے ایک شخص کا جس کا تعلق کویت سے ہے، عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے، یاسر اسے کہتے ہیں۔ وہ کسی سنی کو رافضی بنا رہا ہے، اور رافضی بناتے ہوئے اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، اور کلمہ پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہتا ہے کہ اس بات پہ بھی ایمان لاؤ، اس بات کی بھی شہادت دو کہ عائشہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جن جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں عقیدہ اپنانا ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 7095 7095، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس کتاب میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3011 3011۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے کسی بات پہ کہا تھا، اما ترضین ان تکون زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کیا تم اس اعزاز پہ راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ تم میری دنیا میں بھی بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی بنو گی؟ قلت، میں نے کہا، بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں اسے ذات پہ خوش ہوں، راضی ہوں، مطمئن ہوں۔ قال، تو آپ نے کہا تھا، فأنت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تم میری دنیا میں بھی بیوی ہو اور آخرت میں بھی تم میری بیوی ہوگی۔ اب جو عورت
نبی علیہ السلام کی آخرت میں بیوی بنے گی، وہ کہاں ہوگی؟ وہ آپ کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جنت میں ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں ہوں گی؟ جنت میں ہوں گی۔ اور اس کی مزید تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 3772 3772، کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر کو رضی اللہ عنہ اور جناب حسن کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ کے لوگوں کو نکالا جائے کہ وہ جناب علی کا ساتھ دیں ان کے مخالفین سے لڑائی کے معاملے میں۔ مخالفین میں کون تھے؟ سیدہ عائشہ، جناب طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، اور یہ بنیادی طور پہ جناب علی یا ان کے لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب جناب عثمان بن عفان شہید ہو گئے تو سیدہ عائشہ نے ان صحابہ کرام کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ ہم جناب عثمان بن عفان کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہیں جنہوں نے بڑے ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ جناب عثمان کو شہید کیا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ بصرہ نکل گئیں اور وہاں پہ یہ لوگ جمع ہوئے۔ اب سیدہ عائشہ کا مقصد جناب عثمان کے قاتل ہیں، لیکن وقت کے حکمران جناب علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ کے اس معاملے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ حکومت جب جناب علی کی ہے تو کسی اور کو یہ حق کیسے مل سکتا ہے کہ وہ لشکر لے کر آئے اور قاتلوں کو پکڑے۔ اس لیے جناب علی بھی تیار ہوئے، ان کے گورنر بھی تیار ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لڑائی کی نوبت بن گئی۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بخاری میں روایت آتی ہے، نمبر شاید بتا چکا ہوں 3772 3772، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کوفہ میں، کوفہ والوں کو تیار کرتے ہوئے کہ جناب علی کا ساتھ دو اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وائف بیگم ہیں، بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ دیکھے گا کہ اب تم کس کا ساتھ دیتے ہو۔ گویا کہ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو دنیا میں بیوی تھیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، لیکن حکمران جناب علی ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، سیدہ عائشہ کا نہیں۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ کے ساتھ نہ دو، جناب علی کے ساتھ دو، دوسری طرف سیدہ عائشہ کی فضیلت کو مان رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی وائف ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی وائف ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ جنتی خاتون ہیں، تو اس پہ ایمان لانا ہوگا، بلکہ دیگر وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے ایسی گواہیاں دی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ جنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حاطب بن ابی بلتعہ ہے، بدری صحابی ہیں، مشہور و معروف ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو۔ ان کا غلام نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ حاطب جو ہے یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کذبت، تم غلط کہہ رہے ہو، لا يدخلها، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، فإنه شہد بدرا والحدیبیہ، کیونکہ یہ حاتب بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں، حدیبیہ کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں، اس لیے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 2495 2495۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ ایک تو حاتب انشاءاللہ جنتی ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہوئے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ ترمذی شریف کے ہیں، لیکن حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2496 2496۔ الفاظ کیا ہیں؟ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہر اس انسان کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھیں جس کے جنتی ہونے کی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں مسئلہ نمبر 164 میں، وَمَن لَّمْ يَشْهَدْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجَنَّةِ، اور جو اس کے حق میں جنت کی شہادت نہ دے، جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شہادت دی ہے، فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ، تو وہ بدعت والا ہے، گمراہی والا ہے، یعنی کہ وہ بدعتی انسان ہے، گمراہ انسان ہے۔ شاک، وہ شک کر رہا ہے، فیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے رسول کہیں فلاں آدمی جنتی، فلاں آدمی جنتی، اور آپ کہیں نہیں یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ منافق ہو گیا تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا، تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ نمبر 164۔ اب بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 165 کی طرف، 165۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس مسئلے میں بہت سے سلف صالحین کے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور بدعتوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ چنانچہ امام بربہاری کہتے ہیں وقال مالک بن انس، کہ امام مالک بن انس نے کہا من لزم السنت وسلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وان کان له تقصیر فی العمل۔ امام مالک بن انس کہہ رہے ہیں 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ ان کی اپنی حدیث کی کتاب ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ موطا۔ تو یہ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ من لازم سن، جو سنت کو لازم پکڑ لے، سنت کو اختیار کر لے، وسلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سلامت رہیں، ان پہ تنقید نہ کرے، ان پہ تہمتیں نہ لگائے، انہیں برا بلا نہ کہے، ثم ماتا، پھر فوت ہو جائے، کانا، تو ہوگا ایسا شخص، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور اولیاء کے ساتھ، وَإِن كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ اس کے ہاں عمل میں کوتاہی ہے، اگرچہ اس کے ہاں عمل میں کوتاہی ہو، تو جو سنت کو لازم پکڑ لے اور صحابہ کرام اس کی زبان سے محفوظ رہیں، ان پہ تنقید نہ کرے، ان پہ لعنتیں نہ بھیجے، انہیں برا بلا نہ کہے، تو ایسے آدمی کے اعمال میں کمی کوتاہی بھی ہوگی تو تب بھی یہ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔
کہاں سے یہ عقیدہ ملا امام مالک بن انس کو؟ تو آئیے اس بارے میں ایک حدیث چیک کرتے ہیں، ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 3688 3688، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2639 2639۔ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ حدیث۔ یہ حدیث کے راوی ہیں جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے یہ بتا۔ قال حب اللہ ورسولہ، میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے، یعنی کہ روز قیامت۔ اور مسلم شریف میں ہی ایک اور روایت آئی ہے اسی حدیث میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ نے کہا وما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال فإنک مع من احببت، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس سے تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ ہوگے، تمہیں اسی کی معیت ملے گی، اسی کا ساتھ ملے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، جتنی ہمیں خوشی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان کردہ اصول پہ کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، تو اسلام کے بعد مجھے اس اصول پہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں فانا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، میں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے کہ میں روز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گا، مجھے ان کی معیت ملے گی۔ وان لم اعمل باعمالہم، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں، اگرچہ میرے اعمال اتنے عمدہ نہیں ہیں جتنے عمدہ ان کے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے امام مالک بن انس نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ من لزم السنہ، جو سنت کو لازم پکڑ لے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو لازم پکڑ لے، عقیدے کے موضوع پہ بھی اور عملی امور میں بھی اور اخلاق میں بھی، تو فرمایا جو سنت کو لازم پکڑ لے اور اس سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سلامت رہیں، ثم مات، پھر وہ آدمی فوت ہو جائے، کانا، ایسا آدمی ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَإِن كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ اس کے ہاں کمی کوتاہی ہو عمل میں۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں اسی مسئلے میں وقال بشر بن الحارث، اور بشر بن حارث نے کہا، کون ہے بشر بن حارث؟ یہ بشر بن حارث بن عبد الرحمن ابو نصر، مشہور و معروف زاہد آدمی تھے،
227 ہجری میں فوت ہوئے. تو یہ بشر بن حارث کہتے ہیں الاسلام هو سنہ، اسلام سنت ہے، و سنت الاسلام، اور سنت وہ اسلام ہے. کیا مطلب ہے جی ان الفاظ کا، اور یہاں پہ سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد یہاں پہ ایک آپ عقیدہ لے سکتے ہیں، سنت کا ایک معنی عقیدہ ہوتا ہے، اور ایک سنت کا مطلب آپ لے سکتے ہیں تمام احادیث. تو بشر بن حارث کہتے ہیں اسلام سنت ہی ہے، اسلام ہی سنت ہے. تو یہاں پہ سنت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ دو معنوں میں سے ایک معنی مراد آپ لے سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سنت سے مراد و عقیدہ اور منہج، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث، اور دونوں معنی ٹھیک ہیں. تو بشر بن حارث کہہ رہے ہیں اسلام ہی سنت ہے، اسلام سنت ہے، یعنی کہ عقیدہ منہج ٹھیک ہوگا تو آپ کا دین اسلام محفوظ ہے. یا آپ سنت سے مراد کیا لے لیں؟ احادیث، کہ اسلام ہی سنت ہے، یعنی کہ اسلام نام ہے نبی علیہ السلام کی احادیث کا، وسنت ہی الاسلام، اور سنت نام ہے اسلام کا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام اور سنت دونوں ایک چیز ہیں. اس لیے بشر بن حارث کہتے ہیں اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے، یعنی کہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں، اسلام حقیقی وہی ہے جو سنت ہے، جس کے اپنانے والے اہل سنت کہلاتے ہیں، جو بدعات سے دور رہتے ہیں، جو شرک سے دور رہتے ہیں. تو اسلام نام ہے سنت کا، صحیح عقیدے کا. اسلام نام ہے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ صحیح احادیث کا. اس کے بعد فضیل بن عیاض کیا کہتے ہیں؟ وقال فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کہتے ہیں اذا رأیت رجلا من اہل سنہ، اذا رأیت رجلا من اہل سنہ فکأنما ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں دیکھوں اہل سنت کے کسی آدمی کو، اہل حدیث کے کسی آدمی کو، تو گویا کہ میں دیکھتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ہے. وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور جب میں دیکھوں بدعیوں میں سے کسی آدمی کو، فَكَأَنَّمَا أَرَىٰ رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، گویا کہ میں منافقین کے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ان الفاظ کا؟ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو میں دیکھوں کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، تو چونکہ وہ صحابہ کرام کے عقیدے پہ ہے، صحابہ کرام کے اخلاق پہ ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا ہو. اور جب میں دیکھتا ہوں کسی بدعی آدمی کو، تو گویا کہ میں منافقوں کے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور جب میں دیکھوں بدعیوں میں سے ایک آدمی کو، تو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں منافقین کے ایک آدمی کو. یعنی کہ بدعی لوگ، ان کی مشابہت بنتی ہے منافقین سے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے، اور آج کے زمانے کے اس آدمی کی مشابہت جو سنت پہ ہو، احادیث پہ ہو، درست عقیدے پہ ہو، شرک و بدعات سے محفوظ ہو، اس کی مشابہت بنتی ہے صحابہ کرام سے. اگرچہ اس کا مقام صحابہ کرام والا نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی صحابی ہوں، جیسے صحابہ کرام صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے عقیدے پہ اور آپ کی احادیث پہ، تو گویا کہ یہ آدمی بھی ویسا ہی ہے. اور کہتے ہیں جب میں دیکھوں کسی آدمی کو اہل بدعت میں سے، بدعیوں میں سے، تو گویا کہ میں منافقین کے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں. منافقین بظاہر اہل اسلام ہوتے،
مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے لیکن اندر سے کیا ہوتے تھے؟ منافق. بدتی لوگ، عام آدمی ان کو اچھا مسلمان سمجھتا ہے لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ بدعات ہیں، بڑی بڑی خطرناک قسم کی بدعات ہیں. اس کے بعد امام بربہاری ایک اور امام کا قول لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں وقال یونس بن عبید، یونس بن عبید کہتے ہیں العجب ممن یدعو اليوم الی السنہ، تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو آج سنت کی دعوت دیتا ہے. کیوں جی تعجب کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں یونس بن عبید اپنے زمانے میں کہ آج کل صحیح معنوں میں سنت پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، بدعات کو اپنانے والے زیادہ ہیں، اس لیے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو آج بھی سنت کی دعوت دیتا ہے. یعنی کہ موجودہ زمانے میں تو بہت مشکل کام ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یونس بن عبید. جب ان کے زمانے میں مشکل تھا تو آج کتنا مشکل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پہ جو آج سنت کی دعوت دیتا ہے. وَأَعْجَبُ مِنْهُ مَنْ يُجِيبُ إِلَى السُّنَّةِ فَيَقْبَلْ، اور اس سے زیادہ تعجب اس شخص پہ ہے جو سنت کو قبول کرتا ہے، سنت کی طرف دی گئی دعوت کو قبول کرتا ہے. فَيَقْبَلْ، تو وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. موجودہ زمانے میں بدعتوں کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آج کسی کا سنت کی طرف بلانا، سنت کی دعوت دینا، احادیث کی دعوت دینا، یونس بن عبید کہتے ہیں مجھے تو اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. کہتے ہیں اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں آج بھی جو سنت کی طرف دی گئی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں حالانکہ امید نہیں ہوتی کہ مجھے اس زمانے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو آپ سنت کی دعوت دیں تو قبول کر لیں. یہ جو قول ہے امام یونس بن عبید کا، یہ کہاں پہ آیا ہے؟ اس سے ملتا جلتا قول مل جائے گا حلیہ کتاب میں امام ابو نعیم کی ہے، حلیۃ الاولیاء. امام لالکئی کے ہاں مل جائے گا ان کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں. مزی کے ہاں مل جائے گی تہذیب الکمال میں. تو بڑا عظیم قول ہے یہ بھی کہ آج کل بدعتی اتنے زیادہ ہیں، تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو اس زمانے میں سنت کو اپنا لے، سنت کی دعوت دے. دونوں پہ تعجب ہے، سنت کی دعوت دینے والے پہ بھی اور اس شخص پہ بھی جو سنت کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں عام طور پہ لوگ آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ بدعتی. بدعتیوں کی کثرت ہے. اس کثرت میں کوئی آدمی نظر آئے گا جو حدیث پہ عمل کرنے والا، حدیث کی طرف دعوت دینے والا، سنت کی طرف دعوت دینے والا، صحیح عقیدے کی دعوت دینے والا، شرک و بدعات سے روکنے والا ہوگا. اور اگر اس دعوت دینے والے کی کوئی بات مان لیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے موجودہ زمانے میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یونس بن عبید. اور ہم کہتے ہیں بالکل یہی صورتحال ہے آج، بلکہ آج اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بھربہاری وکان ابن عون یقول عند الموت، اور امام عبداللہ بن عون کہا کرتے تھے مرتے وقت کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ السنت، سنت کو لازم پکڑ لو، سنت کو اختیار کر لو، سنت کو تھام لو. السنت، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فعل مقدر ماننا پڑے گا. مثال کے طور پہ الزم سنت، یعنی کہ سنت کو لازم پکڑ لو، سنت کو اپنا لو، سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور بدعات سے بچ جاؤ، بدعات سے دور رہو. حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عون یہ الفاظ کہتے کہتے فوت ہو گئے.
اندازہ کیجئے کیا نصیحت کر کے جا رہے ہیں، کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ مرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا ایک پلاٹ ادھر ہے اس کو تقسیم کر لینا، ایک شاپ میری ادھر ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے، بچوں کے دین کی فکر ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے مرتے وقت کس کی؟ بچوں کے دنیاوی مستقبل کا کیا بنے گا۔ لیکن عبداللہ بن اون کو فکر ہے کس کی؟ لوگوں کے عقیدے کی، لوگوں کے منہج کی۔ تو لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السنت، سنت کو لازم پکڑ لو، سنت کو لازم پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور بدعات سے بچو، حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وَمَاتَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي، کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، میرے شاگردوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا۔ فَرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ، اسے خواب میں دیکھا گیا، یعنی کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، قولوا لأبی عبد اللہ، ابو عبداللہ سے کہو۔ ابو عبداللہ کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ تو جانے والا خواب میں آ کے کہہ رہا ہے ابو عبداللہ سے کہو علیک بسنہ، سنت کو اختیار کرو، سنت کو لازم پکڑو۔ فإن اول ما سألنی اللہ سألنی عن السنہ، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا وہ اللہ کا سوال سنت کے بارے میں تھا۔ یہ خواب ہے، اور غیر نبی کا خواب دین نہیں ہوا کرتا، شریعت نہیں ہوا کرتا، گارنٹی نہیں ہوتی اس کے درست ہونے کی، لیکن اگر وہ شریعت کے مخالف نہ ہو تو امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ خواب بظاہر ٹھیک لگتا ہے کہ امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں میں سے کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا۔ خواب میں آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ فقالت، وہ کہتا ہے قولوا لأبی عبد اللہ، ابو عبداللہ سے کہو، امام احمد سے کہو علیک بالسنہ، سنت کو لازم پکڑو، احادیث کو لازم پکڑو، صحیح عقیدے کو لازم پکڑو۔ فإن اول ما سألنی اللہ سألنی عن السنہ، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ سألنی عن السنہ، اللہ نے مجھ سے سوال کیا ہے سنت کے بارے میں۔ وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں، ابو العالیہ کون ہیں؟ رفیع بن مہران ابو العالیہ الریاحی، بہت بڑے امام ہیں، مقری ہیں اور حافظ حدیث ہیں، مفسر ہیں، سن 90 ہجری کے ارد گرد فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ ابو العالیہ کہتے ہیں من مات علی السنۃ مستورا فهو صدیق، جو سنت پہ فوت ہو اس حال میں کہ وہ گمنام ہو، دنیا اس کو بہت یا جانتی نہ ہو، فهو صدیق، تو وہ صدیق ہے۔ صدیق سے مراد کیا ہے کہ وہ صدیق ہے؟ ان کے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے رسول کی بات مانے۔ تو جو اللہ کے رسول کی بات مانے تو وہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ اللہ کا انعام ہوا ہے نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ۔ تو نبیوں کے بعد درجہ کن کا؟ صدیقین کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ صدیق تھے۔ تو صدیق کون ہے؟ بہت سچ بولنے والا۔ صدیق کون ہے؟ حق کی تصدیق کرنے والا، حق کی تائید کرنے والا۔
تو ابو العالیہ کہہ رہے ہیں، جن کے تعارف میں میں نے کیا کہا ہے کہ یہ امام ہیں، مقری ہیں، یعنی کہ قرآن کے قاری بھی اور قرآن پڑھانے والے بھی، اور الحافظ ہیں۔ حافظ سے مراد یہاں پہ کیا؟ حافظ حدیث، یعنی کہ بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں۔ تو یہ ابو العالیہ رفیع بن مہران کہتے ہیں کہ جو سنت پہ فوت ہوا مستوراً سے مراد ایک تو یہ ہے کہ گمنام، شہرت نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ دوسرا مستور سے مراد یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سنت پہ فوت ہوا اس حال میں کہ مستور تھا، یعنی کہ ہمیں یہ نہیں ملا کہ وہ کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، فاسق و فاجر ہو، تو فہو صدیق، تو وہ صدیق ہے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، الاعتصام بسنتی نجا، کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، الاعتصام مضبوطی سے تھامنا، بسنہ کس کو؟ سنت کو، سنت کو مضبوطی سے تھام لے، نجات، یہ کیا ہے؟ یہ باعث نجات ہے۔ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، نجات، وہ نجات پا جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا، تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ الفاظ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ یہ الفاظ تو حدیث سے لیے گئے ہیں۔ کون سی حدیث؟ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث جو کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ دیکھے گا کہ امت میں بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اختلافات پیدا ہو گیا، حل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ کریں کیا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اختیار کرنا، میرے طریقے کو اختیار کرنا، میرے عقیدے کو اختیار کرنا، اور جو میرے بعد خلفاء آئیں گے، میرے جانشین آئیں گے، ان میں سے جو راہ راست پہ ہوں گے ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو مضبوطی سے تھام لیں تو نجات ملے گی۔ اس سے پتہ چلا احادیث کا انکار گمراہی کا سبب ہے۔ احادیث کا انکار انسان کو جنت کے راستے سے دور کر دے گا۔ احادیث کے بغیر نہ آپ نبی علیہ السلام کے اوامر کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ سنتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ منکرین احادیث میں سے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، تو پھر یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آپ نجات پانے والوں کا حصہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا، آپ کی تعلیمات کا تو آپ نے انکار کر دیا۔ جو آپ کو اچھی لگیں آپ نے لے لیں، جو آپ نے سمجھا کہ آپ کی عقل کے خلاف ہیں یا آپ نے کہا سائنس کے خلاف ہیں، ان کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یقال، کہا جاتا ہے الاعتصام بسنت نجا، سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، نجات، یہ باعث نجات ہے۔ یہ چیز انسان کو نجات دینے والی ہے، گمراہیوں سے بچانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے، اللہ کے غضب سے بچانے والی ہے۔ تو یہ سلف صالحین کے اقوال کس معنی میں ہیں، کس مفہوم میں ہیں، کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ انسان سنت کو، صحیح عقیدے کو، اہل سنت کو، صحیح عقیدے والوں کو اپنا لے، ان کے ساتھ جڑ جائے، احادیث سے جڑ جائے، صحیح عقیدے سے جڑ جائے، اور ان لوگوں سے دور رہے جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات سے بھی دور رہے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والوں سے بھی دور رہے، گمراہ فرقوں سے دور رہے، معتزلیوں سے دور رہے، جہمیوں سے دور رہے، تقدیر کے منکرین سے دور رہے، اور آج کے قبر پرست ان سے دور رہے، خطرناک قسم کے صوفیوں سے دور رہے، جڑ جائے اہل توحید کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، سلفیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا شخص نجات پائے گا۔ چند مزید بزرگوں کے نام آگے آ رہے ہیں جو سنت کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں اور بدعات سے منع کر رہے ہیں۔
لیکن چونکہ ان کے اقوال سب کے سب آج پڑھنے ممکن نہیں ہیں، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں، اور یہ باقی اقوال انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا کہ آئندہ ہماری ترتیب کیا ہوگی، منگل کے دن ہم کیا پڑھیں گے، بدھ کے دن کیا پڑھیں گے، کتاب التوحید پڑھی جائے گی ایک دن، اور دوسرے دن کون سی کتاب پڑھی جائے گی، اس کا باقاعدہ اور آخری اعلان انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح منہج پہ رکھے، صحیح احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے، صحیح احادیث پہ عمل کرنے کی دعوت دینے والا بنائے، اور شرک و بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس درس میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہیوں سے، فتنوں سے، شبہات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔